کا کام آنتوں سے نہیں لینا چاہیے۔ سمجھانے کے لیے آپ لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں اچھی طرح دانتوں سے چبائیں، ورنہ آنتوں کو پیسنا پڑے گا اور آنتوں سے ہوگی محنت زیادہ، وہ کمزور پڑ جائیں گی۔ آپ جلدی جلدی لقمہ اندر اتار لیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ پہلے اچھی طرح چبانا، آواز آئے چاہیے، اچھی طرح چبانا چاہیے۔ دانت اللہ نے دیے، ان سے چبائیں گے تو آنتوں میں آرام سے جائے گا، آپ کا نظام زیادہ صحیح رہے گا۔ آپ جلدی سے لقمہ اندر اتار لیتے ہیں، پھر آنتوں کو پیسنا پڑتا ہے، کچھ پستا ہے کچھ نہیں پستا۔ یہ بیماریاں اسی طرح تو ہوتی ہیں ہماری بے ترتیبی سے، کہ ہم نے جو کام جس سے لینا تھا اس سے نہیں لیا، دوسرے کے سپرد کر دیا۔ یہ تو ہمارا عام طریقہ ہے۔ کھانے میں بہت زیادہ جو طریقے ہمیں بتائے گئے وہ ہمارے فائدے کے لیے۔ اب مجھے یہ بتائیے، ایک شخص کو ایک مقدار میں کھانا تھا، ایک مقدار میں پینا تھا، ایک مقدار میں سونا تھا، اس کو ایک مقدار میں چلنا بھی تھا، حرکت بھی کرنی تھی، اس نے ترتیب بگاڑی، تو بتائیے خرابی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اونچی۔ کس چیز کے پہلے پانی پینا ہے، کس چیز کے بعد پانی پینا ہے، آپ کے تجربات نے بھی آپ کو سکھایا، مگر جب جا کے آپ سیکھتے ہیں کام بہت خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ پھلوں کے اوپر سے پانی نہیں پیا جاتا، فروٹ جس کو کہتے ہیں آپ، پھلوں سے پہلے پانی پیا جاتا ہے، پھلوں کے بعد پانی۔ اونچی یاد ہو جائے، پھلوں کے بعد پانی نہیں پیا جاتا، آدھا پونا گھنٹہ گزار کے پھر پانی۔ کیوں؟ ان سے آپ کے، جس کو آپ بھارا کہتے ہیں نا، آپ کے اندر وہ ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کبھی کبھی ہیضے کی طرف لے جاتی ہے یا بدہضمی کی طرف لے جاتی ہے، نقصان کرتی ہے۔ یہ ترتیب جتنی بھی ہے، بولو اس میں ہمارے فائدے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو کیا ہوگا؟ خرابی ہوگی، پھر دوا کھاؤ۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ تو ہم وہ ترتیب بدل دیں اور پھر الزام لگا دیں چیز پر، فلانی چیز کھانے سے ایسا ہوا، تو ترتیب تو تو نے خراب کی ہے، مقدار تو تو نے بدلی ہے، نظام کو تو تم نے بگاڑا ہے، الزام کسی اور کو دے رہے ہو، غلطی تو اپنی ہے۔ تو اسی طرح انسان کی عادت ہے، زمانے میں ارد گرد خرابی دیکھتا ہے تو اللہ سے شکایت کرتا ہے، ارے خود اپنے آپ کو پہچانو، یہ ساری چیزیں تمہارے نفع کے لیے بنائی ہیں، اگر تم چاہو۔ اچھا، سونا اللہ نے اس طرح نہیں بنایا جتنا اللہ نے پانی بنایا، ہوا اللہ نے جتنی بنائی ہے اتنی اللہ نے چاندی۔ اونچی۔ ہوا کی ہمیں بہت ضرورت، پانی کی ہمیں دونوں فری۔ جی کتنی ہوا آپ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی بل آتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ وہ پنکھے کی ہوا آپ لے رہے ہیں، ایئر کنڈیشن کی لے رہے ہیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ قدرت کی طرف سے ہوا میں کمی ہے، کوئی بل ہے؟ پانی اللہ تعالیٰ برساتا ہے، کوئی آپ ناپتے ہیں مقدار کے؟ نہیں جی اتنی ہونی چاہیے، اتنی نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنی رحمت ہے ہمیں دیتا ہے۔ تو جس چیز کی ہمیں ضرورت اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں دی ہے۔ سونا ہماری ضرورت نہیں، پانی ہماری ضرورت ہے، پانی کے بغیر گزارا نہیں، سونے کے بغیر گزارا ہو جائے گا۔ تو غور کریں، نعمتیں ہمارے سامنے ہیں تو ہم ان پر توجہ دیں اور ان کو صحیح برتیں۔ اصل شکر یہ بھی ہے کہ جو نعمت ہے اس کا صحیح استعمال ہو۔ آنکھیں ہیں، اللہ کی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے پاس نہیں ہے ذرا اس سے پوچھ کے دیکھو۔ تو آنکھوں کا ایک شکر کا صحیح طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اب ہم غلط استعمال کریں اور پھر شکایت کریں۔ جس چیز کو نہیں دیکھنا آپ اس کو دیکھیں، آنکھیں اس سے ہو جائیں متاثر، پھر ہم شکایت کریں، تو غلطی ہماری ہے یا کسی اور کی ہے؟ یہی بات۔ تو اے انسان، تو کس لیے پیدا ہوا ہے؟
تجھے کس لیے بنایا گیا ہے؟ کان بنے سننے کے لیے، زبان بولنے کے لیے، ہاتھ چھونے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، ناک سونگھنے کے لیے. تو آپ کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا بولنا ہے، کیا چکھنا ہے، کیا سونگھنا ہے، کیا چھونا ہے، اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے. کیے جا رہے ہیں اپنی مرضی اور پھر شکایت کریں. ایک انسان سے کہو کہ تپتا ہوا سلگتا ہوا کوئلہ ہاتھ میں پکڑ لو، کہے گا میں بے وقوف ہوں، میں کیوں پکڑوں، کھال جل جائے گی. تو تجھے اتنی عقل ہے کہ سلگتا ہوا کوئلہ اگر تو ہاتھ میں پکڑے گا تو ہاتھ جل جائے گا. تو جن چیزوں میں تیرا بھلا نہیں ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ جن میں تیرا نقصان ہے ان کو کیوں اختیار کر رہا ہے؟ ان کو بھی پہچان. تو ناشکری کرنا، انکار کرنا، غلط برتنا، یہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو اس سے بھی بچنا چاہیے. ہم نے جینا ہے، اللہ نے ہماری ہر ضرورت ہمیں دی ہے، جو ہماری ضرورت ہے وہ ہمیں دی ہے. اب اس کا صحیح طریقہ حاصل کرنے کا اور اس کو برتنے کا یہ دین یہی سکھاتا ہے. کیسے حاصل کرنا ہے، کیسے برتنا ہے. اسلام دنیا برتنے کا نام ہے کہ اس دنیا میں کیسے رہنا ہے. یہاں رہ کر آخرت کی اگر تیاری نہیں کی تو ہم نے دنیا کو پہچانا نہیں. ہم لگ گئے کھیل میں، ہم لگ گئے تماشے میں. تماشے کا کیا مطلب؟ دیکھنے میں، جن چیزوں میں گم ہے. حالانکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں وہ کام کرنے ہیں جو آگے ہمارے کام آ جائیں، جن سے آگے ہمیں فائدہ ہو جائے. اور ہم کھیل کود میں یا ضائع کرنے میں وقت گزار دیں گے تو بتائیے کیا ہم اپنا فائدہ کریں گے یا نقصان؟ اونچی. اچھا حال کیا ہے ہمارا؟ جوانی ہے تو کہتے ہیں مزے کرو، اور جب جسم میں طاقت نہیں رہتی تو کہتے ہیں عبادت کرو. اب قبر میں پاؤں چلے گئے نا، اب جسم میں طاقت نہیں رہی، اب عبادت کرو. جب تک طاقت ہے مزے کرو. الٹا معاملہ ہے. ارے جب تک طاقت ہے عبادت کر لو، جب طاقت نہیں رہے گی تو پھر آرام کر لینا. اس میں تمہارے لیے رعایتیں ہو جاتی ہیں، لیکن نہیں، لگے ہوئے. اللہ والوں نے دنیا کو سمجھ لیا نا، انہوں نے جوانی میں محنت کر لی. در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبریست، مشہور بات ہے کہ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. جوانی میں وہ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، کیونکہ بڑھاپے میں تو سب کو ہی پتا ہے کہ اب موت قریب ہے، اب وقت نہیں رہا، اور کوئی گناہ کی طاقت نہیں رہی تو مسجد میں آ گئے. اور جب تک گناہ کی طاقت تھی گناہوں میں لگے رہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے کہ ہم اس کی نعمتوں کی قدر کریں اور پہچانیں کہ وہ رب، یہ اس نے آسمان بغیر ستون کے ہم پر کھڑا کیا ہوا ہے اور اس کو روکے رکھا ہے، تھامے ہوئے ہے، وہ گرنے نہیں دیتا. تو یہ اس کی مہربانی. اس زمین میں ہریالی ہے، ہمارے لیے سبزیاں اگاتا ہے، پھل اگاتا ہے، تو یہ اس کی مہربانی ہے. تو ہم اللہ سے ڈریں بھی اور اس کا شکر بھی کریں. میں نے 3 بار کہلوایا آپ سے، اس کو یاد کر لو، عادت بنا لو. ایک ہوتا ہے شکر کہ ہم زبان سے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر، اس کو کہتے ہیں شکر قولی شکر، یعنی زبان سے کہنا. ایک ہے کہ دل میں قدر کریں تو اس کو کہہ دیتے ہیں قلبی شکر. کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے عمل سے، ہم نے کوئی عمل ایسا کیا اس سے شکرانہ ادا کیا، اس کو شکر عمل ہی کہیں گے. تو اللہ تعالی کا شکر ہر طرح کرنا ہے، دل سے بھی، عمل سے بھی، زبان سے بھی. اور اپنے آپ کو یہ یاد کرا لینا ہے ہم کسی قابل نہیں، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی اونچی گئی ہے مہربانی. اگر میں اس کو اس کی مہربانی کی اس تفصیل میں لے جاؤں آپ کو، تو میں آپ کو بتاؤں ہماری نماز کیا ہے.
آپ کی ہو سکتا ہے بہت اچھی ہو، میں اپنی نماز کا حال دیکھتا ہوں، خود مجھے پتہ ہے، طرح طرح کے خیالات، توجہ کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی، کسی سے بات کرتے ہوئے توجہ ادھر ادھر ہو، وہ اٹھ کے چلا جائے گا، یار تمہارا دھیان تو کہیں اور ہے، جب دھیان ہو جائے تب مجھ سے بات کر لینا۔ ہو جاتا ہے ایسا ہی یا نہیں ہوتا؟ آپ ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں، دھیان کہیں اور ہے، وہ کہے گا تم بول نہیں رہے ہو، یار میرا وقت ضائع نہیں کرو، پھر کر لینا۔ ہوتا ہے ایسا ہی یا نہیں؟ اللہ سے باتیں کرنے کھڑے ہوئے، اللہ سے ملنے کھڑے ہوئے، دھیان کہیں اور، ادھر کا خیال ادھر کا خیال، وہ بات یہ بات۔ کیا اس نماز پر ہم شکر کریں؟ پوچھ رہا ہوں۔ فخر کریں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے، صرف کھانے پینے سے خود کو روک لیا، نہ جھوٹ چھوڑا، نہ غیبت چھوڑی، نہ آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا چھوڑا، نہ کانوں سے غلط چیزوں کو سننا چھوڑا۔ دنیا میں اسی طرح سارا کچھ ہو رہا ہے، صرف بھوکے ہوئے، تو کیا اس روزے پہ فخر کریں؟ اونچی زکوٰۃ، صاحب نصاب جو ہے، مالدار جو ہے، وہ زکوٰۃ دینے والا، اس کی کمائی کیسی ہے؟ کیا وہ دعویٰ کر سکتا ہے 100% کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کہیں بھی کوئی ہیر پھیر نہیں ہے؟ انسان ہے، بھول چوک۔ حج کرنے جو جاتے ہیں، پہلے سے لسٹیں بنائی ہوتی ہیں بازاروں کی، وہاں جا کے کیا کچھ کرتے ہیں، جو کچھ ہے، کیا اس حج پر، کیا اس ساری کسی عبادت پر فخر کر سکتے ہیں؟ اونچی۔ تو پھر ہمیں اللہ اس کے باوجود دے رہا ہے تو یہ اس کی مہربانی نہیں ہے تو اور کیا؟ ہمارا کوئی عمل اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو نا بادشاہ کے سامنے، یار یہ ٹوٹی ہوئی چیز کیا لے کے جاؤں؟ ارے یار یہ تو پھٹی پرانی چیز ہے، بادشاہ کو دوں گا، کیا سمجھے گا؟ وہ کہے گا میرے سامنے ایسی چیز لائے۔ اور دنیا کے بادشاہ کو میلی پرانی پھٹی خراب چیز نہیں پیش کرتے، اللہ کے سامنے کیا پیش کر رہے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ اس کے باوجود وہ ہمیں نوازتا ہے، تو یہ اس کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کی کتنی نعمتیں کھا رہے ہیں، کتنی ضائع کر رہے ہیں، پھر بھی مہربانی فرماتا ہے، تو اس جیسا مہربان، اونچی اور شوق سے کہو، کوئی نہیں ہو سکتا بھی نہیں۔ تو اس کی تعریف کریں، اس کا شکر کریں۔ ہم لوگ بہت غافل ہیں، ہم نے ادھر ادھر اپنے آپ کو لگا کر برباد کیا ہوا ہے، توجہ ہماری نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زندہ فرمایا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ ہمیں زندہ بنانے والا کون ہے؟ اونچی اللہ۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ہمیں زندہ کس نے کیا؟ پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ اب یہ دور ہو گئے، ہم نہیں تھے، اللہ نے ہمیں بنایا، ہم ہو گئے، اللہ ہمیں موت دے گا، موت دینے کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے، اللہ پھر زندگی دے گا۔ تو موت زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہاں پر بہت سی باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ آپ نے زمین کی ہریالی کا ذکر سنا، آسمان کا سنا، چیزیں آپ کے قابو میں آئی ہوئی ہیں ان کا ذکر سنا۔ یہ جتنی چیزیں اللہ نے ہمارے قابو میں دی ہیں، جانور ہیں، ایک ایک جانور کو دیکھ لو، مثلا سواری کے جانور، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، بیل ہے، گدھا ہے، خچر ہے، آپ انہی کو دیکھ لو، جتنے اور ہیں۔ کیا ہم خود سے ان کو قابو کر سکتے تھے؟
پوچھ رہا ہوں، اس کی مہربانی۔ پہیا جب تک ایجاد نہیں ہوا تھا یہی سواریاں تھیں نا، انہی پہ سواری کرتے تھے، وہ اللہ نے ہمارے قابو کر دی ہے۔ لوہا کتنی سخت چیز ہے، چٹانیں، راکس، ان کی سختی دیکھیں۔ ہم آج ان کے ساتھ یوں کر لیتے ہیں کام جیسے ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے، تو یہ ہمیں قابو کہاں سے مل گیا ہے؟ رب تعالی کی طرف سے۔ ان جانوروں کو آپ مار لیتے ہیں، ان کو آپ نکیل ڈال لیتے ہیں، رسی ڈال لیتے ہیں، سدھا لیتے ہیں، وہ آپ کے اشاروں پر چلتے ہیں، تو یہ کس کی مہربانی ہے؟ اللہ۔ جن جانوروں کو حلال کر دیا، مزے سے ان کو ذبح کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، یہ کس کی مہربانی ہے؟ میں نے کہا نا تفصیل میں جاؤں تو ایک ایک بات آپ کے سامنے۔ یہی جانور سرکشی پہ اتر آئیں، آپ کے قابو نہ آئیں، آپ کو زخمی کر دیتے ہیں یا نہیں کر دیتے؟ آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب سوچ، سرکشی پہ اتر آئے جانور تو ہم لے لیں گے ہاتھ میں کوئی چیز اور مارنے لگیں گے ان کو بری طرح، جیسے یہ کہ جی ہمیں اختیار ہے پورا مارنے کا۔ سوچ بتاؤں آپ کو، پہلے بھی آپ نے یہ بات سنی ہوگی، صرف آپ کے ذہنوں میں تازہ کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ، ان کے پاس گھوڑا یا اونٹ تھا، سواری کا جانور، روز اس پر کام پہ جاتے تھے، اللہ والے تھے، اس کو کھانا کھلاتے بھی صحیح تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، صبح اس پہ سوار ہو کے جاتے تھے۔ ایک دن صبح اس کو کھولا تو وہ مستی کرنے لگا۔ مستی کے معنی آپ کے ہاں شرارت ہوتی ہے، آپ کس مستی سے غلط معنی لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ میں مست ہو گیا ہے، تو مست ہونے کے معنی گم ہو جانا ہے، مستی کے معنی شرارت نہیں، مگر آپ کے ہاں مستی سے مراد شرارت لیا جاتا ہے۔ وہ آگے سے ان کے ساتھ آسانی سے پیش نہیں آیا جانور، تو ہم میں سے کوئی ہوتا تو اس کو مارتا، ڈنڈے مارتا، کو چمڑا مارتا یا کچھ اور مارتا جانور کو کہ سیدھا ہو۔ ان بزرگوں نے کیا کہا؟ تو میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، یہ میرے کسی عمل کی سزا ہے جو تیرے ذریعے مجھ کو دی جا رہی ہے۔ یہ میرا کوئی عمل میرے سامنے آ رہا ہے، کیونکہ میں اللہ کی فرما برداری کروں تو اللہ کی مخلوق میری نافرمانی نہیں کرے گی۔ تو اس وقت میرا کہنا نہیں مان رہا، کہیں مجھ سے ضرور غلطی ہوئی ہے، میں نے اپنے رب کی کہیں نافرمانی کی ہوگی جو تو میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ یہ سوچ، ہمارے کتنے کام بگڑتے ہیں۔ اس وقت ہم نے کبھی سوچا کہ ہم رب کی نافرمانی کر رہے ہیں اس لیے بگڑ رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم غلط کر رہے ہیں اس لیے ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے؟ ہم ایسا نہیں سوچتے، سوچنا چاہیے۔ یہ ایک سوچ کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، تو یہ رب تعالی نے ہمارے قابو کر دیا۔ ہاتھی کتنا بڑا جانور۔ اب یہاں ایک جملہ مجھے اور بھی کہنے دیں، زمین پر سب سے بڑے جسم والا جانور کہتے ہیں ہاتھی کو۔ کیا کھاتا ہے؟ گھاس۔ صحیح جواب ہے، کیا کھاتا ہے؟ کتنا بڑا جسم ہے، اور کھاتا کیا ہے؟ گھاس۔ آپ لوگ کیا کھاتے ہیں؟ پھل۔ کیسے کیسے پھل کھاتے ہیں، کیسی کیسی نعمتیں کھاتے ہیں، پھر بھی شکر نہیں کرتے۔ کتنا بڑا جسم ہے، گھاس کھا رہا ہے۔ دوسرے جانوروں کو دیکھیں، کوئی چھلکے کھا رہا ہے، کوئی کیا کھا رہا ہے۔ آپ کو درخت کا بہترین حصہ پھل دیا جا رہا ہے، اس پھل میں کتنے ذائقے ہیں، کتنی چیزیں، مگر آپ میں شکر نہیں۔ روزانہ اپنی اس خوراک کو نوٹ کر لیں، صبح سے شام تک اس میں سے کتنی چیزیں کھا رہے ہیں۔ یہ اتنے ذائقے، یہ اتنی لذتیں، یہ اتنی نعمتیں کو میرے کسی عمل کا نتیجہ ہے؟
یہ رب کی مہربانی ہے. کیا ہے؟ تو اس نے ہمیں قابو دیا ہوا ہے جانوروں پر، لوہے پر، پہاڑوں پر، پانی پر. اس ہوا میں ہوائی جہاز چلا لیے، کیا کیا اور ہم نے چیزیں کر لی ہیں. اس کے باوجود اللہ کی بڑائی نہیں مانتے، اس کی قدرت نہیں مانتے. تو یاد رہے جو ایسا کرتے ہیں کہ یہ کہیں کہ نہیں جی ہمارا اپنا دخل ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم پر جو بھی مہربانی ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ تعالی کی ہے. وہ اللہ ہمیں زندہ کیا اس نے. اب انسان اپنی تخلیق پر غور کر لے، انسان کو رب کی پہچان ہو جائے کہ پانی کے ایک قطرے سے رب نے یہ بندہ بنا دیا. قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان ہے. اس کی پوری سورہ حج کے شروع میں بھی آپ نے سنا تھا کیسے ہوا، کیسے ہڈیاں بنتی ہیں، کیسے گوشت چڑھتا ہے، کیسے بال آتے ہیں. یہ پورا انسان رب نے بنا دیا، زندہ کیا. وہ اس کو موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. تو بہترین تخلیق، مٹی کا ڈھیر، بے جان نطفہ تھے، اس نے بہترین تخلیق کی، ہمیں زندہ کیا، زندگی بخشی. جب ایک خاص مدت پوری ہو جائے گی جو اللہ کے علم میں ہے، موت آ جائے گی. پھر قیامت کو دوبارہ زندہ کرے گا. وہ کتنی مدت ہے وہ جانتا ہے. لیکن انسان کا کیا حال ہے؟ ان الانسان لکفور. فرمایا بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے. بڑا اونچی. اب میری ایک بات دھیان سے سننا، ذرا سی تکلیف ہو جائے، موت نظر آنے لگتی ہے کہ ابھی گئے اور ابھی گئے. ڈاکٹر صاحب جو کر سکتے ہو کرو، پیسوں کی پرواہ نہ کرو، بچاؤ. کہتے ہیں یہ یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اگر نہیں کہتے تو میں واپس لے لیتا ہوں الفاظ. لوگ کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب خرچے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کچھ کریں، بچائیں.